اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو معراج کا ٹاپک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بوست۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے اور انہیں میرے ساتھ بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اسی لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ بے شک فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اس سے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر اس سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کارندوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا،
جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جادوگر جمع کیے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار فتح حق کو ہوئی۔